حضرت سعد نے وہاں پہ اعلان کیا کہ اللہ کا رسول ہم وہ جماعت نہیں ہے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اور آج اگر آپ ہمیں کٹنے کا حکم دیں ہم کٹنا گوارا کر لیں گے، پیچھے جھکنا گوارا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کی محبت کو اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے۔ جب آپ کی محبت ہو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کٹنے سے، ہمیں جلا دینے سے، ہمیں دریا میں اگر ڈبا بھی دے تب بھی ہم آپ کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں لائیں گے۔ یہ ہے وہ صحابہ، یہ ہے وہ صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ویسے دیکھا جائے آپ کا ایک ایک صحابی عظمت سے بڑا ہوا، آپ کا ایک ایک صحابی ان کی رفعت اعلیٰ ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے رب سے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ میرے بعد آنے والے لوگوں میں اختلافات ہوں گے۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد تیرے بعد آنے والے صحابہ اس طرح کی مانند ہے جس طرح آسمان کے اوپر ستاروں کی مانند، ایک پر مسرت ایک پر نور رونق ہے۔ آپ کے صحابہ بھی اس طرح، جو شخص چاہے جس صحابی کا بھی نام پکڑ لے وہ ہدایت والا ہے۔ اور جو تم اختلافی مسئلے میں نہ لے کر جانا، ہم بعضها فقہا واقومها ہدیا واحسنها سبیلا اختارهم اللہ لرفقة نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم والدعوة الى دینہ۔ لوگوں، صحابہ کرام ہدایت یافتہ جماعت ہے، صحابہ کرام دین کی سمجھ رکھنے والے، صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ کس کس صحابی کا تذکرہ کیا جائے؟ حضرت ابو بکر ہوں، ان کا مقام بھی اعلیٰ ہے، حضرت فاروق ہوں، ان کا مقام بھی اعلیٰ ہے، حضرت عثمان کا تذکرہ کیا جائے تو تاریخ پڑی ہوئی قرآن میں ان کا عظمت اور ان کا مقام پر زائد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ جس نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنا ایمان رکھا، اتنا مضبوط ایمان لائے کہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی رکاوٹ حضرت ابو بکر صدیق و محمد رسول اللہ سے جدا نہ کر سکا۔ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس سے اگلے والی آیات میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کبھی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ ہے وہ صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک کافر آتا ہے، ابو جہل آ کر کہتا ہے ابو بکر مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا کوئی شخص اس بات کی تمنا کرے، اس بات کی عرض کرے کہ میں رات کے کچھ حصے میں یہاں پہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ذرا اپنے دل کرتا ہے گہرائیوں سے دیکھنا۔ آگے کہتا ہے اگر کوئی شخص اس بات کی تمنا کرے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں کا سیر کر کے صبح کی نماز کے وقت اپنی جگہ پہ موجود ہوا، بتلاؤ ابو بکر کیا تم اس بات کو تصدیق کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس بات کو تصدیق نہیں کرتا کہ کئی مہینوں کی مسافت پہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی بیت المقدس تک کا سفر ہے، مگر یہ عقل ماننے والی بات نہیں ہے، میں اس بات کی تسلیم نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتا ہے اے ابو بکر اس
چاہیے کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. کہا نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہا نہیں کرتا. ابو جہل کہتا ہے اب بات بن گئی، بات بن گئی. یہ جو بات تم تسلیم نہیں کر رہے یہ تمہارے محمد رسول اللہ نے کہی ہے، یہ تمہارے محمد رسول اللہ نے کہی ہے، جس کی تم ہر بات پہ تصدیق کرتے ہو، ہر بات پہ لبیک کہتے ہو. سنو یہاں پہ صحابی کا ایمان، آج ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ صحابہ ہیں، ان کو مقام اس لیے ملا، انہوں نے اپنی دل کو، اپنی عقل کو، اپنی جان مال سب کو محمد رسول اللہ کی محبت کے علاوہ سب کچھ قربان کر دیا. اعلان کرتے ہیں اے پوچھنے والے، اگر تو کہتا ہے یہ بات کہ ایک رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے لے کر کے ساتواں آسمانوں کی سیر سدرۃ المنتہا تک کی، اگر تو کہتا ہے محمد رسول اللہ نے کہی ہے، سن لے مجھ صدیق اکبر کی زبان سے میں کہتا ہوں اگر محمد رسول اللہ نے یہ بات کہی ہے، اگر محمد رسول اللہ اس سے اور زیادہ انوکھی بات کہتے اور زیادہ بڑی بات کرتے، میں ابو بکر اس بات کی تسلیم کرتا کہ محمد رسول اللہ وہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ ہے محمد رسول اللہ کے پیارے صحابہ جن کو اتنی مقام، اتنا عزت، اتنا مرتبہ ہوا، سب کچھ قربان ہوا، سب کچھ قربان کر دیے. غزوہ احد کا موقع آتا ہے، آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کے اوپر سارے صحابہ اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں. کسی کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیٹھ لے کر کھڑے ہیں اور اپنی پیٹھ کو محمد رسول اللہ کے سامنے ایک ستون کی مانند کھڑا کر کے جو بھی تیر آتا ہے اس کی پیٹھ میں، جو بھی تیر آتا ہے زخم لگتا ہے اس کی پیٹھ میں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول اپنا سر مبارک اوپر نہ اٹھائیے کہ ایسا نہ ہو آپ کے چہرے پہ، آپ کے سر پہ کوئی زخم آئے. یہ ہے وہ میرے کے ساتھ جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا دی مگر محمد رسول اللہ کے اوپر کانٹے کو چھونا گوارا نہ کر دیا. یہ ہے وہ میرے نبی کے صحابہ. آج ہم سوچتے ہیں کہ صحابہ کو اتنا مقام کیوں ملا. سنتے ہیں نا مگر کبھی تاریخ پڑھ کے تو دیکھیے پڑھ کے تاریخ. سیدنا حمزہ شہید ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہیں محمد رسول اللہ کی آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آپ کے صحابہ بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھا جاتا ہے لاش کے ٹکڑے اور ایک ایک انگ کو کاٹا جا چکا ہے، ایک انگ کو. آپ کی پھوپھی سیدہ سمیہ آتی ہے، دیکھتی ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو نہ آنے دیجیے، ان کو نہ دکھلائیے. یہ اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکے. اللہ اکبر. آج ہماری بھی خواتین ہیں، آج ہماری بھی عورتیں، مائیں بہنیں، آج عورتیں تو کہاں رہ گئی. آج تو مردوں کے حال ہے. جو شہید ہو جائے، جو روزے رکھے اس کو کہتے ہیں روزے نہ رکھنا کمزور پڑو گے. مگر اعلان سنیے سیدہ سمیہ کا، کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہ آپ نے مجھے اس بات سے یہ سمجھا ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کے اوپر رو، میں حمزہ کی لاش کے اوپر رو گی نہیں، میں اس لیے دیکھنے آ رہی ہوں، میں فخر کروں گی کہ میرا بھائی حمزہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شہید ہوا ہے اور محمد رسول اللہ کی خاطر سب سے زیادہ زحمت آئے.
دعوے کرتے ہیں مگر اللہ کے رسول کے لیے کیا کچھ نہیں ہے. 5 وقت کے نماز کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا مگر دعوے محبت کے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے محبت کے دعوے. صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اپنانا پڑے گا پھر ایمان لے آؤ. فَإِنْ تَعْمَلُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر اس طرح ایمان لے کر کے آؤ گے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کر گئے پھر تو ہدایت یافتہ. اللہ اکبر کبیرہ. جنگ احد کے موقع پر غزوہ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہوتے ہیں. آپ کے چہرے پہ زخم, آپ کا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے آپ کی حفاظت کر رہے. ایک صحابی جس کا نام حضرت انس بن حذیفہ ہے چلتے ہوئے جانتے ہیں غزوہ احد کے موقع پہ ہر جگہ پہ کھلبلی مچی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. ایک شخص کو دیکھتے ہیں صحابی کو زخموں سے چور چور آخری سانسیں جسم سے خون بہ رہا ہے زمین پہ نیچے گرا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت انس بن حذیفہ دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوا. کہتے ہیں خبر ملی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. حضرت انس بن حذیفہ کہتے ہیں لوگوں اگر تم کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. اگر تمہارے امام شہید کر دیے گئے تمہارے جینے کا کیا مقصد ہے. پھر آؤ لڑو. واپس کیوں بھاگتے ہو؟ جس کی خاطر تمہارے محبوب کو شہید کر دیا گیا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ اور ان کی خاطر تم بھی اپنی گردنوں کو کٹاؤ. اللہ اکبر. یہ ان کا ایمان ہے. یہی نعرہ لگا کر کے آگے جاتے ہیں لڑتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے. اللہ اکبر. جامع شہادت کا نوش کر جاتے ہیں اور جب دیکھا جاتا ہے 80 کے قریب ان کے جسم کے اوپر زخموں کے نشان ہیں. 80 کے قریب ان کے زخموں کے اوپر نشان ہے. اللہ اکبر. یہ کس لیے زخم تھا؟ کیا ان کو مال مقصود تھا؟ بتلاؤ کیا ان کو دنیا کی دولت مقصود تھی؟ کیا وہ بادشاہ چاہتے تھے؟ کیا وہ عہدے چاہتے تھے؟ نہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم. لوگوں رب کا قرآن یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت مومنوں کے لیے سب سے بڑھ کر ہے. اللہ سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں ہے. اس لیے ان کو مقام ملا, اس لیے ان کو مرتبہ ملا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. لوگوں اللہ ان سے راضی ہوا. راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ہوتا. سب کچھ قربان کرنا پڑا, جانیں بھی دینی پڑی, مال بھی, وقت بھی دینا پڑا اور آپ کی بات کے اوپر سب کچھ نچاور کرنے والے کو صحابی کہتے ہیں. ایک دوسرے صحابی کا اطاعت کا جذبہ دیکھیے. آپ علیہ السلام نے اس کی ہاتھوں سے انگوٹھی کو, سونے کی انگوٹھی کو کھینچا, زمین پہ گرایا اور کہا تجھے معلوم نہیں کہ میری امت کے مردوں پر سونا حرام کر دیا گیا ہے. جب آپ علیہ السلام چلے گئے واپس اس صحابی کو دوسرے شخص کہتے لگتے ہیں اس کو اٹھا لو,
گھر میں جا کر کے اپنے گھر والوں کے کام آ جانا، اپنے گھر والوں کو دے دینا۔ اس نے کہا